زینت منبر رسول، علماء اکرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا سبحان اللہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا۔ اللہم صلی اللہ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرکار مدینہ، سرکار دو جہاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم کر، عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہتر سمجھتا ہوں اور یہ میرے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے کہ آغاز گفتگو سے قبل نعتیہ کلام پڑھ لیا کرتے، تو یہ میرے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، تو اس طریقے پہ چلتے ہوئے بس میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ایک بار اور باواز بلند درشی پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ الحمدللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پس وہ کیسے ہو سکتا ہے حق نے جس کو بلند کیا، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے ارے حق نے جس کو بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا
چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اور بدلا دو گستاخ نبی کو، کیا بدلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، دین پر مرنے کا جذبہ اور آج بھی ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز حضور امین شریعت، نبیر اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے آقا آپ پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں جہاں میں ان کا چرچا ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ درشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت وقت ہو چلا، یہ کوئی نہ تقریر کا وقت نہ موقع، بس کمیٹی والوں کی خواہش اور فقیر جو ہے مائک پہ حاضر آ گیا۔ تقریر کرنا کوئی مقصد نہیں، بس چاہے وہ کوئی محفل ہو، چاہے وہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہو، چاہے وہ جشن غوث الورا کی محفل ہو، چاہے وہ عرس رضوی ہو، چاہے وہ جشن یوم رضا ہو، چاہے وہ عرس نوری ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور مفتی اعظم عالم ہو، چاہے وہ عرس امین شریعت ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور امین شریعت ہو، چاہے وہ عرس تحسینی ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور صدر العلماء ہو، چاہے وہ عرس حبیبی ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور تاج الاصفیاء ہو، چاہے وہ عرس اظہری ہو، چاہے وہ جشن ولادت حضور تاج الشریعہ ہو، جو بھی زائرین، جو بھی حضرات حاضر آتے ہیں، ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ خاندان اعلی حضرت کے افراد سے کچھ سماعت فرما لیں۔ وہ حضور ریحان ملت کہتے ہیں نا، باغ رضا کا پھول ہوں، اللہ 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 اللہ، باغ رضا کا باغ رضا کا پھول ہوں، مجھے بھی ریحاں کہتے ہیں، باغ رضا کا پھول ہوں، مجھے بھی ریحاں کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے، ارے باغ رضا کا پھول ہوں، مجھے بھی عبداللہ رضا کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز حضور امین شریعت، علماء اہل سنت، گلے گلزار قادریت، سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ، حضور حماد العلماء، حضور عبداللہ میاں صاحب قبلہ۔ حضرات محترم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گوتا لگاتے ہوئے حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، حضور اعلی حضرت اپنے دوسرے کلام میں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے،
تو کچھ نہ تھا، بہت اچھا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ تو نہ تھا. کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو ہائے ہائے. تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. نواز نواز. حضور اعلی حضرت کی شاعری، اللہ اور اس کے رسول سے ایسا عشق کہ سرکار کا کوئی واقعہ سنتے تو اس پہ ایک اشعار نہیں، دو اشعار، ایک شعر نہیں، دو شعر نہیں، پورا پورا نعتیہ کلام لکھ دیا. ایسا حضرات محترم، حضور اعلی حضرت نے کبھی سرکار کا کوئی واقعہ سنا تو اس پہ پورا پورا نعتیہ کلام لکھ دیا. ایک بار کا واقعہ ہے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا، میرے سرکار نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، تم اذان دو. اب حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے، اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی اذان دیتا ہے، جب کوئی مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو وہ لوگ کس طرف کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف کرتے ہیں نا، اور کسی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جائے. تو ایسے ہی میرے سرکار نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، تم اذان دو. حضرت بلال سوچ میں ہیں. سرکار نے دوبارہ فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، تم اذان دو. حضرت بلال سوچ میں ہیں، کیا کریں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. سرکار نے دوبارہ فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، تم اذان دو. تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں جنگلوں میں اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. یا رسول اللہ، جب میں پہاڑوں میں اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. یا رسول اللہ، جب میں زمین پہ اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. اے میرے آقا، آج آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تو میں اپنا رخ کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ میرے سرکار نے فرمایا اے بلال، جب تم جنگلوں میں اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. اے بلال، جب تم پہاڑوں میں اذان دیتے تھے تو تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. اے بلال، جب تم زمین پہ اذان دیتے تھے تو تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا. آج ہم نے تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو تم اپنا رخ ہماری طرف رخ کر کے اذان دو. جب اس واقعے پہ حضور اعلی حضرت کی نگاہ جاتی ہے تو حضور اعلی حضرت عشق و محبت میں جھوم کے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. نعرے تکبیر. اے لالا کھڑا ہو کے لگا نعرہ کھڑا ہو گئے. یا رسول اللہ. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا حضور، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا. کرم حضرت، کرم. واہ واہ. آج یہی وجہ ہے اعلی حضرت نے ہم لوگوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام پلا دیا ہے. بے شک. یہی وجہ ہے آج ہمارے خانوادے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں ہی گول کے گٹی میں پلا دیا جاتا ہے. بے شک. اور تب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہی کہتے ہوئے بڑا ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. واہ. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرات محترم، یہی وجہ ہے آج فقیر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس جو آ رہی ہے وہ شخصیت کیسی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اس کا اکاؤنٹ بیلنس کیسا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، میں یہ نہیں دیکھتا وہ کیسی لمبی لمبی گاڑیوں میں ٹہلتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس کتنے لاکھوں کے موبائل ہیں، کیا ہے اس کا رہن سہن کیسا ہے. بلکہ فقیر دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے جب تک شخصیت شریعت کے دائرے میں ہے تو فقیر کی سراخوں پہ ہے، اور خدا نہ خواستہ شخصیت شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو فقیر شخصیت کو تو لات مار دیتا
ہے اور شریعت کو سینے سے لگا لیتا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، بہت اچھے حضور، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ایسے ہی حضور اعلی حضرت کو اعلی حضرت نہیں کہا گیا۔ میاں حضور اعلی حضرت واقعی میں اعلی ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، زندہ۔ ابھی تم نے حضور اعلی حضرت کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ان کے علم کو جانچنے نکلو گے ٹوپیاں گر جائیں گی۔ بے شک، بھلائی اسی میں ہے، ایسے ہی مان لو آنکھیں میچ کے۔ واہ، حضرات محترم، یہی عقیدے کی ایسے ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر بھائی ایسے تو کوئی بھی آ جائے اور میں پیسے کی لالچ میں کسی کے پیچھے بھی بھائی کسی سے بھی سمجھوتا کر لوں، کسی سے بھی دوستی یاری کر لوں، اب بھائی اس کے پتہ نہیں عقیدے میں کتنی کمیاں ہیں، تو عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت کچھ سماعت کیا، تو فقیر بھی ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرات محترم، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں عقیدہ از ایوری تھنگ، عقیدہ از ایوری تھنگ، وداؤٹ کریکٹ عقیدہ صلاح از جسٹ ایکسرسائز۔ عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے، بنا صحیح عقیدے کے نماز جو ہے صرف ایک کثرت ہے۔ اب ہماری مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کوئی اگر گستاخ رسول آ جاتا ہے تو ہمارے سنی بھائی اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے اور یہ اسی پہ قائم رہیں۔ لیکن ایک فرقہ آپ نے سنا ہوگا صلح کلی، یہ کہتا ہے تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، مطلب سرکار کے وفادار کے ساتھ اتحاد کرنے کو تو تیار ہے، لیکن جو سرکار کا گستاخ ہے اس کے ساتھ اتحاد کرنے کو بھی تیار ہے۔ حضرات محترم، جس کے ساتھ اتحاد ممکن ہی نہیں، اب ہمارے سنی بھائی اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو فرقہ بیچ میں آتا ہے، کہتا ہے بھائی بھگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تم سے بات تھوڑی کر رہا ہے، آ رہا ہے اللہ کی عبادت کرے گا اور چلا جائے گا۔ ارے اس کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہے، اور ان باطل فرقوں کے اور ان گستاخوں کے یہی طریقے ہیں کہ مسجدوں میں آتے ہیں اور آتے ہیں کسی ایک آدھ سے بات کرتے ہیں، بھائی کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، اچھا ٹھیک ہے ہم یہاں رہتے ہیں، فلاں فلاں جگہ آنا تو ہم سے ملاقات کرنا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھ پھنس گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے کیا جواب دیں گے؟ تو حضرات محترم، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ ویسے ہی جیسے حضور صدیق اکبر کا جوش ایمانی دیکھیں آپ، ایک بار کا واقعہ ہے، بارگاہ رسالت میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، اور ان کے بیٹے اپنا اس وقت کا واقعہ سناتے ہیں جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اپنے والد خلیفہ اول حضور صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں بابا جان آپ پر میرا ایک احسان ہے، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا وہ احسان کیا ہے بتاؤ؟ تو وہ کہتے ہیں جنگ ہو رہی تھی، آپ سرکار کے ساتھ تھے اور میں ابو جہل کے ساتھ تھا، اور سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، آپ کا سر میری تلوار کی زد میں کئی بار آیا، لیکن میں نے باپ ہونے کے ناطے آپ کا سر قلم نہیں کیا۔ تو جوش ایمانی سے خلیفہ اول نے فرمایا کہ اے بیٹے کان کھول کے اور ہوش میں آ کے سن لے، اگر تیرا سر میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکار کا غدار ہونے کی وجہ سے میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ جب اس واقعے پہ حضور اعلی حضرت کی نگاہ جاتی ہے تو اچھے رضا پیارے رضا فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے۔ ارے غیظ میں جل جائے یہ شیطانوں کے دل، غیظ میں جل جائے یہ شیطانوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے انہی کا چرچا صبح و شام کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت،
تاج الشریف زندہ باد. ارے میاں ٹٹولو، ایسا ایمان کیا تمہارے اندر بھی ہے؟ سرکار کی عظمت کے لیے، سرکار کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار، جبکہ وہ ایمان نہ لائے تھے. تب کا واقعہ ہے یہ. حضرات محترم، ایسے ہی جوش ایمانی کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. بولنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت بہت ہو گیا. بس چند منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. حضرات محترم، کیا جوش ایمانی حضور صدیق اکبر کا ہے؟ جب اسلام کی تعداد 38 لاکھ ہو گئی تو حضور صدیق اکبر نے سرکار سے عرض کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا اب ہمیں اسلام کی تبلیغ علل اعلان کرنی چاہیے. تو سرکار نے فرمایا کہ اے پیارے، ابھی ہم تعداد کے حساب سے کم ہیں، لیکن بار بار اصرار پر سرکار نے، بار بار خلیفہ اول کی اصرار پر سرکار نے ان کی یہ بات قبول کر لی، اور جو ہے سرکار سب کو لے کے مسجد نبوی شریف کا رخ کیا. اور وہاں پر جب حضور صدیق اکبر نے اسلام کو بیان کیا تو کچھ لوگ ایمان بھی لائے، اور جو باطل فرقے تھے تو وہ جو ہے مسلمانوں پہ بری طریقے سے ٹوٹ گئے. اور جس طریقے سے مکہ شریف میں حضور صدیق اکبر، خلیفہ اول حضور صدیق اکبر کی شرافت کے ڈنکا بجتا تھا، اس کے باوجود حضور صدیق اکبر کو اتنا بری طریقے سے مارا کہ جو ہے حضور صدیق اکبر کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا. اور ان کے قبیلے والوں کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ لوگ حضور صدیق اکبر کو وہاں سے لے گئے، اور ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب حضرت بچ نہیں پائیں گے. اور وہ لوگ مسجد حرم میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر حضور صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن رابعہ کو قتل کر دیں گے، جنہوں نے سب سے زیادہ حضور صدیق اکبر کو مارنے میں حصہ لیا. اور لیکن جب اللہ کے فضل سے حضور صدیق اکبر، کیسا جوش ایمانی، کیسی سرکار سے، اللہ اور کے رسول سے محبت، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں. انہیں تو کچھ نہیں ہوا، میرے آقا کیسے ہیں. حضرات محترم، ایسے ہی جوش ایمانی کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اور آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور کوئی بھی گستاخ رسول دکھتا ہے تو اسے بھگانے کی کوشش بالکل جاری رکھیے. کوئی بھی فرقہ بیچ میں آتا ہے تو اپنے امام صاحب سے، ذمہ دار لوگوں سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ جو ہے آپ کی مدد کی جائے گی. حضرات محترم، آپ جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. جو یہ الٹے سیدھے فیصلے آتے رہتے ہیں، کبھی مسجد پہ تو کبھی CAA، کبھی NRC، کبھی NPR، یہ سب جو ہے مشکلات اپنے آپ آسان ہو جائیں گی. ہر طرف ہم نظر آئیں گے. ٹوپی تو رکھ کے سر پہ دیکھو، اور جو ہے چہروں پہ داڑھی تو سجا کے دیکھو. حضرات محترم، یہ سب جو مسجدیں ہماری شہید کی جا رہی ہیں، یہ سب انشاءاللہ یہ سب وہیں بنیں گی. میدان جنگ کا تو غازی بن جا، میدان جنگ کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی بازی بن جا. میدان جنگ کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی بازی بن جا. ارے توڑنے والے خود بنائیں گے تیری بابری مسجد، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. اور حضرات محترم، حکومت سے کہہ دو کہ وہ تیروں کے سائے میں فتح کی تاریخ دیکھ لے، تیروں کے سائے میں وہ فتح کی تاریخ دیکھ لے. ہمارے بازوؤں کو آزمانے کا بھرم نکال دے، اور دبا لے گا تو ہمیں حکومت کی زور پر. یہ غلط فہمی تو اپنے ذہن سے نکال دے. دبا لے گا تو ہمیں حکومت کی زور پر، یہ غلط فہمی تو اپنے ذہن سے نکال دے. اور کسی ماں نے وہ بچہ جلا ہی نہیں جناب، کسی ماں نے وہ بچہ جلا ہی نہیں جناب جو بھارت سے مسلمان کو نکال دے. ارے شر پسندو، ہم تم سے نہیں ہے، تم ہم سے ہو، تم ہم سے ہو، سمجھے؟ قربانی اٹھا کے دیکھو. بہت اچھے، زندہ باد. ہمارا تاج، ہمیں بھگانے کی کوشش
ہمارا تاج محل، لال قلعہ، جو کچھ بھی ہے دے دو، ہم چلے جائیں گے. دے دو گے؟ اسی پہ تو پل رہے ہو، ہے نا؟ تو یہ شر بند کر دو، سب دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. بس آپ لوگوں سے میری یہی التجا ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے. حضرات محترم، آپ دیکھیے کہیں پر بھی ماحول سینسٹیو ہو، کہیں پر بھی دنگا ہو رہا ہو، ہر جگہ جو ہے فورس لگا دی جاتی ہے، پی ایس سی لگا دی جاتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہی جو ہے ایجاد کیا گیا ہے پی ایس سی کو. اگر آپ اس کی ہسٹری جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو کوٹنے کے لیے ہی ایجاد کیا گیا ہے اس کو. اور جو ہے آر ایف لگا دی جاتی ہے، جگہ جگہ فورس لگا دی جاتی ہے، جو ہے تاکہ جو ہے دنگا بھڑک نہ سکے. لیکن آپ یہ دیکھیے، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کرا کہ جو ہے سنڈے کے دن لگی ہوئی ہے پی ایس سی، ٹھیک ہے، بہت فورس لگی ہوئی ہے، منڈے کے دن بھی لگی، سب دن لگی ہوئی، لیکن جمعے کے دن جو ہے پی ایس سی بڑھا دی جاتی ہے، فورس بڑھا دی جاتی ہے. وہ وجہ کیا ہے بتائیے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. نمازی آتے ہیں تو نماز کے خالی جمعے کے دن فرض ہے؟ باقی دن بھی فرض ہے نا؟ تو یہ سوچیے ان لوگوں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، تبھی یہ لوگ جو ہے فورس بڑھا دیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ مسلمان آئے گا اور مسجد چھو کے چلا جائے گا، بس 2 فرض پڑے گا اور مسجد کو چھو کے چلا جائے گا. حضرات محترم، اگر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ سب انقلاب آ جائے گا. حضرات محترم، جو ٹھیک آپ کو بس اسی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بس نمازوں کی پابندی کیجیے، روزے رکھیے، اور جو ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو